سر سید احمد خان کی یاد میں منعقدہ آج اس سیمینار میں شیخ عبدالرشید آپ کو یونیورسٹی گجرات کی انتظامیہ کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ حاضرین محترم، 19ویں صدی کے وسط میں مسلمانوں نے ہند کی زندگی فشار اور بحران کے سنگم پر کھڑی تھی۔ مقدر سے لرزاں غلاموں کے سر جھکے ہوئے تھے، راستے گم تھے اور رہنما موجود۔ ایسے عالم ابتلا میں جس شخص نے اعتماد اور حوصلے کے چراغ جلائے، علی گڑھ تحریک کی داغ بیل ڈالی اور پھر اس کی قیادت کے فرائض انجام دیے، اسے ہم سر سید احمد خان کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ آج 17 اکتوبر ان کا یوم ولادت ہے۔ وہ 17 اکتوبر 1817 کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ آج کے دن اسی مناسبت سے ان کی یاد میں یونیورسٹی گجرات میں اس پروقار اور پروقت سیمینار کا اہتمام کیا گیا ہے۔ سر سید احمد خان کی ہمجہت خدمات کا احاطہ کرنے کے لیے ہمیں فکر و نظر کے حوالے سے ایسے دانشور اور قلمکاروں کی ضرورت ہے جو بڑے جامع انداز میں ان کی خدمات کو سمجھ سکیں اور دوسروں کو سمجھا سکیں۔ ہماری خوش بختی کہ ہمارے درمیان آج ایسے اصحاب دانش موجود ہیں جو سر سید احمد خان کی تحریک کو ان کی سیاسی، سماجی، مذہبی تناظر میں سمجھنے اور سمجھانے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں۔ آج کے سیمینار کی صدارت وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد نظام الدین کو کرنا تھی، لیکن چند ناگزیر وجوہات کی بنا پر پلاننگ کمیشن کے ایک اہم اجلاس میں شرکت کے لیے انہیں اسلام آباد جانا پڑا، اور ہمارے مہمان خصوصی کو آج دوہری ذمہ داریاں سر انجام دینا ہے۔ ہماری خوش بختی کہ پاکستان کے ایک انتہائی ممتاز ادیب، روشن خیال دانشور اور وقتہ قومی زبان کے چیئرمین پروفیسر ڈاکٹر انوار احمد ہمارے درمیان موجود ہیں۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ کرسی صدارت پر تشریف فرما ہوں۔ آپ کی بھرپور تالیوں میں پروفیسر ڈاکٹر انوار احمد۔ حاضرین محترم، پاکستان میں مذہبی، سماجی اور سیاسی تحریکوں کو ایک علمی انداز میں دیکھنے کی طرح ڈالنے والے نوجوان کالم نگار، اینکر اور تازہ فکر دانشور جناب خورشید ندیم سے آپ سب بخوبی واقف ہوں گے۔ وہ جیو ٹیلی ویژن نیٹ ورک پر بہت عرصہ تک الف پروگرام کو ہوسٹ کرتے رہے ہیں، پاکستان ٹیلی ویژن پر پروگرام کرتے ہیں، روزنامہ جنگ میں کالم لکھتے رہے ہیں، وہ بہت سارے تحقیقاتی اداروں سے وابستہ رہے ہیں۔ آپ کی جانی پہچانی شخصیت جناب خورشید ندیم سے ملتمس ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ حاضرین محترم، درخواست ہو کہ آپ اپنی یونیورسٹی کے کسی سینئر استاد کو بلا لیجیے نظام صاحب کی جگہ، تاکہ نظام صاحب کی ذات کی خوبی یہ ہے کہ ان کے انوار بڑے جھلکتے ہیں، اور آپ کا نام انوار ہے، اسی لیے ہم نے آپ کو یہ زحمت دی ہے اور یہ انوار آپ ہی کو دکھانے ہیں تاکہ نظام کی یاد تازہ ہوتی رہے۔ حاضرین محترم، ہمارے اگلے مہمان جناب ڈاکٹر باسط بلال کوشل پاکستان میں سنجیدہ حلقوں کی جانی پہچانی شخصیت ہیں۔ ان کا خاص مقام ہے کہ وہ بیرون ملک مذہب کے حوالے سے تحقیق سے وابستہ رہے ہیں۔ انہوں نے سوشیولوجی آف ریلیجن میں پہلی پی ایچ ڈی کی اور بعد 2011 میں میکس ویبر کے حوالے سے دوسری پی ایچ ڈی حاصل کی۔ وہ لمس میں ہیومینٹیز اور سوشل سائنسز ڈپارٹمنٹ میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ میں دعوت دوں گا محترم ڈاکٹر باسط بلال کوشل کو کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ آج کی تقریب میں یونیورسٹی گجرات کی انتظامیہ کی جانب سے میزبانی کے فرائض انجام دینے کے لیے ہمارے پاس ایک ایسے منتظم موجود ہیں جنہیں یونیورسٹی گجرات کے اکثر لوگ صرف ان کی انتظامی صلاحیتوں کے حوالے سے ہی جانتے ہیں، لیکن وہ پاکستان کے ممتاز تعلیمی اداروں میں تاریخ کے استاد رہے ہیں، تاریخ پڑھتے رہے ہیں اور تاریخ پڑھاتے رہے ہیں۔ میری مراد رجسٹرار محمد اکرم بھٹی سے ہے، ان سے ملتمس ہوں کہ وہ میزبانی کے فرائض کے لیے اسٹیج پر تشریف لائیں۔ آج کے اس سیمینار کا اہتمام یونیورسٹی گجرات کے چپ ڈپارٹمنٹ نے کیا ہے۔ سینٹر فار ہسٹری، انٹرنیشنل ریلیشن اینڈ پولیٹیکل سائنس کے ڈائریکٹر جناب پروفیسر سید شبیر حسین شاہ ایک روشن خیال دانشور، ایک
ممتاز لکھنے والے وہ گجرات کا تعارف ہیں. میں چاہوں گا کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں. جناب پروفیسر سید شبیر حسین. حاضرین، بلا تاخیر تقریب کا باقاعدہ آغاز حسب روایت رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے کرتے ہیں. میں ملتمس ہوں حافظ محمد آصف سے کہ وہ آیات قرآن حکیم کی تلاوت کی سعادت حاصل کریں. حافظ محمد آصف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن ایک تہذیبی ادارے اور انجمن کی ہے جس نے ہماری زندگی کے رخ کو موڑنے، اس میں نئے مزاج کو سمونے اور اسے زمانے کے ساتھ آگے بڑھانے اپنی ذات سے بلند ہو کر مسلسل کوشش کرنے کی طرح ڈالی. یہ وہی فکر اور تحریک ہے جس کے ساتھ ہم نے تبدیلی کا ایک طویل سفر طے کیا ہے. یونیورسٹی آف گجرات کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر نظام الدین بھی اسی مکتبہ فکر کے حوالے سے منطقی اور روشن خیالی کے حامل شخص کا نام ہے. وہ کل جب یہاں سے جانے لگے تو انہیں اس بات کا بہت غلط تھا کہ انہیں اس اہم سیمینار میں شریک ہونے سے محروم ہونا پڑ رہا ہے. لہٰذا وہ جاتے ہوئے آپ لوگوں کے لیے خصوصی طور پر ایک پیغام ریکارڈ کروا کے گئے اور وہ چاہتے تھے کہ وہ ذہنی اور فکری طور پر اس سیمینار میں موجود رہیں. آئیے سنتے ہیں ڈاکٹر محمد نظام الدین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات. آج مجھے
بڑی خوشی کا دن ہے میرے لیے کہ میں اس جامعہ گجرات میں ایک ایسے شخصیت کے بارے میں سیمینار کر رہا ہوں جس کو آپ سب جانتے ہیں، جن کا نام سر سید احمد خان۔ آج ہمارے مہمان گرامی یہاں پر آئے ہیں، ان کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ وہ لاہور سے، اسلام آباد سے اس سیمینار کے لیے تشریف لائے ہیں۔ مجھے بڑی دلی خواہش تھی کہ میں ان کے ساتھ یہاں پہ رہوں، لیکن یہ میں ریکارڈ میسیج لے کروا رہا ہوں کہ مجھے ایک ارجنٹ میسیج پہ اسلام آباد بلایا گیا ہے، جس کی وجہ سے میں آپ کے ساتھ یہاں نہیں ہو سکتا۔ اور یہ سیمینار میں تو بہت اہم سمجھتا ہوں، جس کی وجہ سے میں آپ سے ڈائریکٹ ایڈریس نہ کر سکا، تو میں نے یہ طریقہ استعمال کر رہا ہوں کہ میں آپ سے کم میرا میسیج اور میری دلی خواہشات ہے، جو میری تمنا ہے اس سیمینار کے بارے میں آپ سے بتا سکوں۔ سر سید احمد خان کی جو شخصیت ہے، اس سے ساڑھے پڑھے لکھے لوگ اس ملک کے اور ہندوستان کے لوگ جانتے ہیں کہ انہوں نے تعلیم کے بارے میں کیسی کنٹریبیوشن سب سے زیادہ کی تھی، اور خاص کر ایک ایسے دور میں جب مسلمانوں کے تعلیم کے بارے میں بہت مشکلات ہو رہی تھیں، تو انہوں نے اس ایسے موومنٹ کو چلایا جس میں سر سید احمد خان نے اپنے جو ہمارے مسلمان، خاص کر جو مسلمان لوگ تھے جو مسلمان میں پڑھتے نہیں تھے اور ماڈرن ایجوکیشن نہیں حاصل کرتے تھے، اس کے لیے انہوں نے بہت ہی تگدو کی، ایک بہت بڑا ریولوشن لے کر آیا، جس کے لیے اس کو ہم نے ابھی تک یاد کرتے ہیں۔ اور جو ریولوشن وہ لے کر آئے تھے ہمارے معاشرے میں، اس کے نتیجے میں بہت سے لوگ پاکستان، جو آج کل کا پاکستان ہے، اس علی گڑھ یونیورسٹی میں جا کے پڑھ کے آتے تھے، جس کو انہوں نے واپس آنے کے بعد یہاں پہ وہی لیڈرشپ رول پلے کیا، جس کی وجہ سے پاکستان موومنٹ میں ایک بہت بڑی طاقت بن کر سب سے آگے آئے اور بڑھ چڑھ کے حصہ لیا۔ اس میں کئی لوگ تھے جن کے لاء وہاں سے کر آئے تھے، تعلیم کی ڈگری لے کر آئے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اس کی ایسے شخصیت کے بارے میں یونیورسٹی میں، جامعات میں اس قسم کی تقریبات ہوتے رہنی چاہیے، تاکہ لوگوں کو یاد رکھا جائے کہ کس طرح سے انہوں نے کنٹریبیوشن کیا ہے۔ میرے خیال میں جو آج تقریب ہم نے منعقد کی ہے، اس کا مقصد یہی تھا کہ ہم ایک دوبارہ دیکھیں کہ ان کا جو کنٹریبیوشن تھا سر سید احمد کا، کیا آج بھی ان حالات میں، جن حالات میں ہمارا ملک گزر رہا ہے، یہ یہاں پہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کہ ان کی جو اسٹریٹجیز تھیں، جو ان کی ٹیکنیکس تھیں، کیا وہ آج کے دور میں بھی ہمارے لیے وہ اتنے ہی مشرہ بن سکتی ہیں جو اس زمانے کے لیے تھی؟ میرے خیال میں ہیں، یہ بات صحیح ہے۔ ہمارا جس حالات سے ملک گزر رہا ہے، خاص کر تعلیمی ماحول، تعلیمی ادارے جو ہمارے گزر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں دوبارہ ایک سر سید خان کی پاکستان میں ضرورت ہے، جو دوبارہ سے اسی قسم کے تگدو سے، اسی قسم کی جستجو سے، اسی قسم کی اسٹریٹجی کو لے کر آگے بڑھ سکے۔ اور میں چاہتا ہوں کہ آج کے سیمینار میں اس قسم کی ڈسکشنز ہو، ایسے بحث مباحثے ہوں، جس میں ہم یہ تعین کر چکے ہیں کہ آئندہ سے ہم کس طرح سے اپنی تعلیم نظام کو بہتر بنانے کے لیے سر سید خان کی دی ہوئی جو ہمارے سامنے تجویزات ہیں، جو ان کے طریقہ کار تھے، اس کو کس طرح آج کے زمانے میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اور یہ صرف تعلیمی کی بات نہیں ہے، جس ماحول میں ہمارا معاشرہ جا رہا ہے اور جا چکا ہے، کس طرح سے اس ماحول کو ٹھیک کر سکتے ہیں، اسی طرح کی شخصیت کو سامنے رکھتے ہیں، جو اس کے اپنے جو ان کے اپنی خیالات تھے، جس طرح انہوں نے تعلیمی ماحول کو پیدا کیا تھا، نئی یونیورسٹی بنا کر ثابت کر دیا کہ یونیورسٹی میں بننے سے، یونیورسٹی میں پڑھنے سے کس طرح سے ہم قوم کی قسمت کو، قوم کی حالت بدل سکتے ہیں۔ کچھ اس طرح کا ماحول اس یونیورسٹی گجرات کا بھی ہے۔ یہ یونیورسٹی گجرات اس علاقے میں بنی ہے جہاں پہ 30 ملین لوگ رہتے ہیں، کچھ بٹوین لاہور اور اسلام آباد۔ ان 30 ملین لوگوں کے لیے کوئی یونیورسٹی یہاں موجود نہیں تھی۔ جیسی یونیورسٹی کھلی ہے، یہاں پہ آبادی، اسٹوڈنٹ کی پاپولیشن اس وقت 15,000 سے زیادہ بڑھ چکی ہے۔ 0 سے 15,000 بڑھنا ودن ایک پیریڈ 4 سال کے مدت میں ایک بہت بڑا ایک اچیومنٹ ہے۔ تو یہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو سر سید احمد خان کے ایک فالوور تھے یہاں پہ، سر فضل الہی صاحب، جنہوں نے یہاں پر واپس آ کے زمیندارہ اسکول بنایا تھا، اسی پیٹرن بنایا تھا جو سر سید احمد خان کا علی گڑھ یونیورسٹی تھی۔ اس کا نام بھی آج کل بہت تاریخ میں لکھا گیا، اور ابھی بھی وہ زمیندار کالج موجود ہے، جس کی تاقبیل ڈالنے والے ایک وہاں کے گریجویٹ تھے جو علی گڑھ سے پڑھ کر آئے تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا تعلق بڑا گہرا ہے سر سید احمد کا، اور ان کے خیالات کا، ان کی تعلیم کا اس یونیورسٹی کے ساتھ بھی۔ بلکہ یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ سر سید احمد خان نے جو وہ لاہور، پاکستان کے علاقے میں لاہور میں آئے تھے، کسی وجہ سے نہیں آ سکے گجرات، تو انہوں نے سلام بھیجا تھا، جس کا نام انہوں نے دیا تھا کہ اہل گجرات، جس کو میں اہل خطہ یونان کہتا ہوں، ان کو میرا سلام دیجیے۔ تو بہت سارے کنیکشنز اس یونیورسٹی کے ساتھ، اس شہر کے ساتھ سر سید احمد خان کے ہیں، لیکن میں سب سے اہم کنیکشن میں بتانا چاہتا ہوں کہ ان کی تعلیم کی جو تفصیلی تعلیم جو انہوں نے پلان بنایا تھا،
جو طریقہ کار اڈاپٹ کیا تھا وہ ہمارے خیال میں ابھی بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہو سکتی ہیں. اور میں جو امید ہے کہ ہمارے جو سیمینار ہوگا آج کا، جس میں ہمارے پاس بہت محترم ہمارے بزرگ ہمارے ساتھی اسلام آباد سے انوار احمد صاحب آئے ہیں اور لاہور سے ہمارے 2 پروفیسر تشریف رکھتے ہیں. مجھے امید ہے کہ ان تینوں حضرات مل کر ہمارے یہاں کے صوفہ کرام ہیں، ہمارے جو اپنے ساتھی ہے یونیورسٹی گجرات کے، جامعہ گجرات کے، ایک ایسا مفید ڈسکشن ہوگا جس کی روشنی میں ہم آئندہ ایک لائحہ عمل طے کریں گے آپ کے ریکمنڈیشن کی روشنی میں. اور مجھے امید ہے کہ سیمینار کی کامیابی کے ساتھ ساتھ آپ کے ہمارے تعلقات بھی بڑھیں گے تو ہم آئندہ دوسرے موضوع پر بھی آپ سے کولیبریٹ یا کوآپریشن کر سکیں گے. آخر میں چاہوں گا کہ جو لوگوں نے اس کو آرگنائز کیا ہے، شیخ رشید صاحب سے اور شبیر شاہ صاحب کو، کہ انہوں نے ہمارے ساتھ سب کو بلایا یہاں پر، اور ہمارے معزز ڈاکٹر انور صاحب، خورشید ندیم اور ڈاکٹر باشر صاحب کا میں بہت شکر گزار ہوں. وہ بھی اپنے گنوں مصروفیات کے باوجود یہاں موجود ہیں، اور مجھے امید کرتا ہوں کہ یہ پہلا ان کا سفر نہیں ہوگا، یہ سلسلہ جاری ہوگا اور آئندہ بھی اس قسم کے موقع ان کو دیں گے اور ہو سکتا ہے وہ ہمارے ساتھ تعاون کرے. ہم اس بحث کو، اس موومنٹ کو، جو ہمارے اس وقت بہت ضرورت ہے کہ تعلیم کو سدھارنے کے لیے، تعلیم میں ریفارم لانے کے لیے ہمیں دوبارہ ایسے شخصیت کے پاس جانا پڑے گا جس کی مدبرانہ سوچ اور نتیجہ خیز تعلیمات جو انہوں نے کی تھیں وہ آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہو سکتی ہیں.